اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 21 سپٹمبر 2021 الحمدللہ۔ دیکھیے، اب میں اگزامپل لیتا ہوں ملہیج سرکاری کی، جو میری اہلیہ ہو گئی ہیں، میری بیوی ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور ان کا مہر 10 ملین کینیڈین ڈالرز میں نے فکس کیا ہے، جو کہ ادھاری میں ہے۔ وہ میں سارے جہاں کے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مسلمانوں سے، ہندوؤں سے پورا جمع کر کے ان کو دوں گا، اور وہ پیسہ لیتے رہیں گے، اللہ کے کام میں تبلیغ میں کریں گے، وہ لائف لانگ ان کو ملتے رہے گا انشاءاللہ۔ شروعات سب کچھ ہو جائے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو سگریٹ مار رہی ہے، آپ کے عقد کے بعد بھی سگریٹ مار رہی ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ پی رہی، رائٹ، مطلب سگریٹ پی رہے ہیں، ادب سے بولیے، سگریٹ پی رہے ہیں، اوکے، اور شراب بھی پی رہے ہیں، اوکے، اور جنسی تعلقات کے بارے میں گواہ نہیں ہوں، میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی چار گواہ نہیں ہے۔ ہو سکتا وہ اندر کیا کر رہی ہیں، ہو سکتا کوئی ٹوائے کا استعمال کر رہی ہوں اپنا روم بند کر کے، ہو سکتا کچھ اور کر رہی ہوں پردے میں، ہو سکتا کسی سے تعلق بھی کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں، میں الزام نہیں لگانا چاہتا میری بیوی، میرے لیے میری بیوی کو زنا کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا میرے نکاح کے بعد، میرے لیے وہ پاک ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہوتی ہے تو وہ جواب اللہ کے پاس دینے والی ہے انشاءاللہ، جب وہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تب سوال ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ مگر میرے عقد کے بعد کوئی یہ مجھے بتا سکتا ہے، کوئی مائکا لال یہ مجھے بتا سکتا ہے، مائکا لال، کالا، سفید، ہرا، پیلا، جو بھی ہے، کہ انہوں نے کسی مرد کے ساتھ زنا کیا کھلم کھلا؟ گالیاں تو وہ دیں گی، کیونکہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، وہ مظلوم ہے، اور جو گالیاں ان کو پہلے دیے ہیں، ہاں، یہ بتاؤ وہ بتاؤ، کیا ان کی اماں ان کی بہن کو بولیں گے یہ بتاؤ بول کے؟ وہ تو ہے فاحشہ پڑھا کے دے رہی ہے، بلکہ مار بھی ڈالے گی تو کم ہے، اور مار کے ان کی پوری دولت بھی لے لے گی تو کم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شراب، اوکے، کیونکہ میں سارا MBBS خود ہی پڑھ لیا ہوں پورا اپنی مرضی سے، بنا سرٹیفکیشن، خواہش کے طور پہ، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے چائے پینا، کئی اس کے اب میں کیمیکل باتیں بولوں گا تو آپ کو بور ہو جائے گا، سب باتیں چھوڑیے، چائے پینا، سگریٹ پینا، شراب پینا، یہ جسم اس کا ایک غلام ہو جاتا ہے، دماغ غلام ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ بیمار ہیں، کون ہیں یہ؟ بیماری ان کو اس دلدل میں لگ گئی، شراب کی، سگریٹ کی، ٹھیک ہے، کچھ اپنے جنسی معاملے کو کر لینے کی، سیکریٹلی جو بھی کر لیتے ہیں، اس کی بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس بیماری لگ گئی تو مطلب بیمار ہے نا، میں نے ایک بیمار کو بچایا نا، میں نے نہیں، اللہ نے بچایا۔ اگر یہ بیماری کسی اور کو لگتی تو، اور ہے آلریڈی، تو یہ بیماری ہے نا، تو اس کو وقت لگتا ہے آہستہ ایسا صحیح ہونے کے لیے، جب تک کے لیے یہ کیا کرے، جب تک کے لیے یہ پیئیں گی، مار تو نہیں دے سکتے ہم ان کو، اسلامی حکومت دنیا میں دھرم راج قائم تو نہیں ہو گیا کہ ان کے اوپر ہم لاگو کر دیں، معلوم ہے عقد تو نہیں ٹوٹے گا اس سے، ٹھیک ہے، میرا ان کا عقد تو نہیں ٹوٹتا، تو وہ بیمار ہیں، جب تک وہ سگریٹ پی رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ دور ہے، ان کا میں علاج کروں گا اس میں انشاءاللہ، اس کا علاج وہ چھوڑیں گی، خود کاؤنسلنگ ہے، اس کا علاج، کیمیکلز بھی ہیں دوسرے، اس کا ریپلیسمنٹ، دوسری اچھی عادت کا اس کو اس بری عادت کو اچھی عادت سے ریپلیس کرنا ہے، اور اس ساری چیزیں اگر ہیں تو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، کیونکہ بیمار ہے بھائی، بیمار ہے وہ ذہنی بیمار ہے، سگریٹ پیتی ہے تو ذہنی بیمار ہے، کافی پیتی ہے تو ذہنی بیمار ہے، گالی گلوچ کرتی ہے تو ٹینشن کی وجہ سے، یعنی ذہنی تناؤ کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پاتی، اوکے، فطرت ہے انسان کی، تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ آپ کسی کو بچاتے ہی، ارے بھائی بچا دیا، میں باہر نکل کے آتے ایک دم پاک صاف ہو جانا، دودھ کی طرح، تو دودھ بھی بھائی پھٹ جاتا ہے،
دودھ بھی پھٹ کے دودھ میں سے بھی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں سمجھے نا. اللہ کے فضل و کرم سے میری ملہج سرکاری میری پیاری بیوی الحمدللہ وہ اتنی قابل ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی انڈیپینڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے, اور اتنی قابلیت رکھتی ہے کہ ان کا خود بیان ہے. ایک پوچھتا ہے کہ ایک رات کا کیا لوگے, تو وہ کہتی ہیں کہ تو تیری پوری خاندان, تیرے پورے نسل کی پوری دولت بھی لگا دے گا نا تو تو صرف کینیڈا پہنچ پائے گا, اور تو آئے گا تو ادھر آ تو صحیح. سمجھے نا. وہ ان کا جواب دیکھیے نا. اور تم خبیث, تم لوگ ریپسٹ ہو, تم لوگ اٹیمپٹ ٹو ریپ کرنے والے مجرمین ہو. ایک معصوم کو دیکھ کر اکیلا اس کو پھر مذہب کی بات کرتے ہو تم خبیث ہو. ارے تمہارے پاس اگر مذہب ہوتا تو تم آج پاکستان والے پورے میری بیعت کر لیے ہوتے اور میرے ساتھ ہو جاتے. اللہ کی پناہ. میں یہ ویڈیو اس لیے بیان کر رہا ہوں, یہ ویڈیو اس لیے بنا کے بتا رہا ہوں دنیا کو کہ قرآن کی آیت خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے, تو خبیث مرد کیا واقعی خبیث ہے؟ زناکار ہے, بد کردار ہے, شرابی ہے, گٹکا سگریٹ پان کھانا, یہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, نمازی پرہیزگار ہے. تو پھر ایک طرف یعنی بچایا جا رہا ہے, کسی کو برائی سے بچا رہا, ایک کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا پوری ایک امت کو بچانے کا ثواب ہے. وہ کام بھی, وہ آیت بھی تو ہے. وہ آیت کو آپ کیا کریں گے؟ کسی کو برائی سے روکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے میں طاقت ہو تو تم اس کو روکو, اپنے ہتھیار سے روکو, یعنی تو کم سے کم زبان سے روکو, نہیں تو کم سے کم برا جان. میں تینوں کوششیں کر رہا ہوں, سمجھے. اور اللہ تعالیٰ, اور اوپر سے یہ سب ایک لیلا ہے اللہ کی طرف سے, تمہارے ہی گناہوں کو پیش کر رہی ہیں وہ پدماوتی اوتار. سمجھے, اب بہت بڑی اوتار ہے وہ, آدی شکتی اوتار ہے. اب ان کی ڈیٹ آف برتھ 1977 ہو یا 80 ہو, جو بھی ہو, 40 ایئرس تو ہو گئے نا. بس لوگ بول رہے ہیں بھائی مینوپاز, اوکے نو پرابلم, اللہ تعالیٰ چاہے تو 60 سال میں بھی اولادیں ہوتی ہیں, 45 میں بھی ہوتی ہے, 40 میں بھی. تو اور اللہ تعالیٰ نے آج علم اتنا بڑھایا ہے کہ بہت زیادہ ہو سکتا ایک وقت میں وہ 4-4 8-8 بچوں کو جنم دے دی. وہ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا میں استعمال کروں تو ہو سکتا ہے میری اہلیہ جو ہے, ایک دیکھو, ایک تو جو ہے نا 18 بچوں کو جنم دی ہے. ایک عورت ہے جو 18 بچوں کو بھی جنم دی ہے, 23 کو بھی دی ہے, الگ ریکارڈ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی جھڑکے میں ان کو 15 بچے دے دیں مجھ سے. ہاں, اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ, تاکہ دنیا ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے. جب میں شری رام بن کے آیا تھا تو الزام لگائی تھی دنیا, اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا, حالانکہ میں اوتار تھا. تو آج ڈی این اے ٹیسٹ ہے, باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوگا تاکہ کسی کا منہ نہ کھلے. تو عورت پہ تم ظلم نہ کرو. تم نے ان کو بیمار بنایا, تمہارے ماحول نے ان کو بیمار بنایا, اور تم ان کی بیماری سے کوئی ان کو نکال رہا ہے تو اچانک بیماری ختم نہیں ہوتی, تھوڑا وقت لگتا ہے. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. میں یہ سوچ لیا عہد کرتے وقت ان سے کہ جس دن یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی فزیکل ریلیشن میں آ جائیں گے, اس دن سے اللہ میں حساب کروں گا. حساب رکھنا پروردگار. جب تک کہ میں ان سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ کہاں آپ کیا کر رہے ہیں, میں کوئی حق نہیں رکھتا, کیونکہ میرا ان کا فزیکل ریلیشن ایک بار قائم ہو جائے, اس سے پہلے ان کو وہ خود اپنے آپ کو درست کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. ارے کافی وہ سینسیبل ہیں, وہ خود ایک ماتا ہے, وہ ایک بڑا اوتار ہے, وہ خود جو ہے نا تم کو جواب دینا جانتی ہیں. تمہارے جیسے ریپسٹ کو, زناکاروں کو, بد کرداروں کو وہ اچھے سے جواب دینا جانتی ہیں ماشاءاللہ سے. تھوکتی ہے تمہارے پہ, وہ ان تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں آپ. ذلیل لوگوں جو بھی کامنٹس دے رہے ہیں, بد کرداری کی بات کر رہے ہیں نا, پہلے یاد رکھ لو تم بد کردار زیادہ ہو, وہ تو مظلوم ہے, تمہارے ہی ظلموں کا شکار ہے. اور یاد رکھو وہ بھی ببر شیرنی ہے, تم کو بھی ٹھوکے گی ایسے, ایسا لے کے
اور یہ سیکی تیسی شیطانوں کی بد کرداری کرتے ہو اور بد کردار عورت کو کہتے ہو۔ آئی لو یو میری جان۔ ایسے خبیث بہت آتے جاتے، کیونکہ یہ جسم کا پورا حساب ہونے والا ہے، روح کا سب کچھ ہمارے اعمال کا۔ عورت کو جو ہے نا بازارو تم بناتے ہو، سمجھے نا؟ میرے بیٹیوں کو پورا میں نے بٹھا کے عورت کو پورا کاٹ کے اس کا جسم کا ایٹاپسیز پوسٹ مارٹم بتاتا ہوں۔ MBBS بچوں کو فری میں کرا رہا ہوں میں گھر پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی۔ بیٹا یہ ہوتی ہے شرمگاہ، بیٹا یہ ہوتا ہے دل، بیٹا ایسا وائی سیکشن سے ایسا کاٹتے ہیں پورا، دیکھو بیٹا یہ ہے، یہ دماغ ہے، یہ چمڑی نکالے، یہ دل، یہ گردہ، یہ کلیجی، یہ دیکھو یہ پیشاب کی جگہ، یہ ٹوائلٹ کی جگہ، یہ اتریاں، یہ چھوٹے اسمال انٹسٹائن، یہ بڑے انٹسٹائن، یہ دیکھو بیٹا یہ منہ، یہ اینس بیٹا یہ ہے، دیکھو یہ دنیا میں یہ گالی بکتے لوگ، یہ دیکھو بیٹا یہ ہے۔ ہاں میرے کو سکھا رہے ہیں یہ خبیث جاہلون۔ ہاں یہ اسی کا ہی ہے نا پورا، اس میں یہ کیمیکلز ہوتے بیٹا، یہ خوشی کا کیمیکل ہے، یہ جو ہے نا غم کا کیمیکل ہے، یہ جو ہے جو ہارمونس ہے، انزائمس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ الگ الگ سیکریشنس ہے، یہ بائل جوس یہاں سے نکلتا ہے بیٹا، یہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ یہاں سے جاتا ہے، یہ پورا بچوں کو میں نے سمپل بتایا تو بچے دیکھے ہاں بابا ایسا ہے، اچھا اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بیٹا، یہ ورجینٹی اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو چیز ہوتا ہے ہیمن ہوتا ہے، یہ بریک ہو جاتا ہے، تو یہ سب میں بیٹیوں کو سب کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو مت بتاؤ، سمجھے نا؟ وہ کیا ہے یہ کیا، کچھ نہیں، تم صحیح ہو جاؤ اور ادب کے دائرے میں آؤ، سمجھے نا؟ ایک ڈاکٹر کو مت بتاؤ کہ پیٹ میں تمہارے کیا ہے، تمہارے ٹوائلٹس میں کیا ہے، ٹوائلٹس یعنی دو کھلنے کی جگہ جسم کی، دیکھا گیا تو منہ بھی تمہارا کھلتا ہے، ہاں لیٹس دیکھا گیا تو ناک بھی، دیکھیں آپ ناک منہ شرمگاہیں یہ پورے جو سوراخ ہے، 1 2 3 4 5 سمجھے، 6 7 سوراخ، یہ 8 یہ 9 یہ بھی سوراخ ہوتے ہیں ایکچولی، دیکھا گیا تو سمجھے نا؟ 9 جسم کے، مجھے سکھائیں گے یہ 5 چھٹے سے زندگی شروع، یعنی چھٹے سے نئی شروعات، آپ پورے حساب پہ دیکھ لیں 5 کا کانسیپٹ۔ خیر میں بہت سارا آپ کو باتیں ابھی کیا بتاؤں، صرف یہ بولوں گا کہ یہ فاحشہ، یہ گندے کام، یہ سب کچھ اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اس کے قانون کو فالو کرو اور ایوارڈ مار کے چلے جاؤ۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے کوئی، کسی امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔